الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، پچھلی دفعہ ہم نے دوسرے درس میں جو لیسا اور اس سے متعلق بحث تھی اس کو دیکھا تھا۔ صفحہ نمبر 14 جو ہے اس پر اس کا ذکر کیا گیا۔ مختصراً میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ لیسا جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں زمانہ تو موجود ہو لیکن کوئی کسی کام کا مفہوم جو ہے وہ یعنی بامعنی کام کا مفہوم جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ ویسے تو فعل جو ہے اس میں فعل تام اگر ہو تو اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے اور کام کا مفہوم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر زمانہ نہ ہو تو صرف کام کا مفہوم ہونا اس کو فعل نہیں بناتا بلکہ پھر وہ اسم ہی ہوتا ہے، اور ایسے اسم کو ہم مصدر کہتے ہیں، جیسے کھانا، پینا، چلنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ مصدر ہیں، اسم ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان میں زمانہ نہیں ہے اگرچہ کام کرنے کا مفہوم ہے، لیکن فعل ناقص ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں زمانہ ہو کام کا مفہوم نہ ہو، اور فعل تام ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں زمانہ بھی ہو اور کام کا مفہوم بھی ہو۔ تو نارملی فعل تام ہوتا ہے، کچھ فعل ناقص بھی ہوتے ہیں۔ تو لیسا جو ہے وہ فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیسا کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کی نفی کرتا ہے، اس کو نیگیٹ کرتا ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں حامد نیک ہے اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں حامد نیک نہیں ہے، تو اس نفی کو لیسا سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ ہے ماں سے بیان کرنا، ماں جو نفی کرنے والا ہو تو اس سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور لیسا سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ماں سے نفی کر رہے ہیں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ماں شروع ہی میں آئے گا، یعنی مبتدا اور خبر دونوں سے پہلے ماں آئے گا، اور اس کے بعد مبتدا رفع ہی میں باقی رہے گا، جبکہ خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی۔ انا کے کیس میں کیا تھا کہ مبتدا حالت نصب میں چلا جاتا ہے اور خبر حالت رفع میں باقی رہتی ہے۔ یہاں پہ اس کے برعکس ہے، ما یا لیسا کے استعمال میں مبتدا حالت ہم کون سے پیج صفحہ نمبر 14 سر ہم کون سے پیج پہ ہیں جی؟ صفحہ نمبر 14 پہ ہیں۔ تو میرا ٹھیک نہیں آ رہا بالکل۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ 14 نمبر یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جو ما یا لیسا ہے جب وہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا تو انا کے برعکس وہ مبتدا کو رفع میں باقی رکھے گا اور خبر کو نصب دے گا، اور یہ ایک اسلوب ہے۔ دوسرا اسلوب کیا ہے کہ خبر کو با لگا کر حالت جر میں بھی لے کر جایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ما یا لیسا کا استعمال ہے۔ ما جو ہے وہ مبتدا خبر دونوں سے پہلے آئے گا، البتہ لیسا جو ہے وہ مبتدا سے پہلے بھی آ سکتا ہے اور مبتدا کے بعد بھی خبر سے پہلے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مبتدا اور خبر کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تو شروع میں آ رہا ہے پھر تو نارمل کیس ہوگا، لیکن اگر لیسا کو آپ مبتدا کے بعد لے کر آ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو جنس اور عدد دونوں میں فالو کروائیں گے، اور اگر آپ لیسا کو مبتدا سے پہلے لا رہے ہیں تو پھر صرف جنس میں فالو کریں گے، مبتدا سے عدد میں فالو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر سر ایک سوال پوچھنا تھا جی، اگر ما جو ہے وہ فعل ماضی کے ساتھ آئے تو پھر تو کوئی چینج نہ ہوتی؟ نہیں، فعل ماضی کی نفی کر رہا ہے پھر وہ نارمل رہے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہاں ما جب آتا ہے صرف نفی کرتا ہے، وہاں کوئی اس میں انا نہیں ہوتا اور کوئی وہ خبریں یعنی وہاں ما جو ہے وہ ہاں بس صرف ذہابہ وہ گیا، ما ذہابہ وہ نہیں گیا، بس اسی طرح، ٹھیک ہے؟ وہاں کوئی چینج نہیں آتی، وہاں ڈائریکٹلی ہاں وہاں کوئی چینج نہیں آتا۔ اچھا دوسرا میں نے پوچھنا تھا سر کہ کانا ہم نے پڑھا ہے جی؟ نہیں، کانا نہیں پڑھا ہم نے۔ کانا بھی جو ہے وہ بھی فعل ناقص ہوتا ہے، وہ ہم نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھنے بھی ہم نے؟ ہاں، اگر میرے نظر میں نہیں کہ کتاب میں کس درس میں آتا ہے، اگر دروس میں آئے گا تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ سر ایک تو جب کانا بھی لگتا ہے تو اس میں کانا اور خبر کانا میں چینجز لے کے آتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ ایسا ہی ہے، وہاں پہ بس با والا کیس نہیں ہوتا،
کانا جو ہے وہ مبتدا کو رفع میں باقی رکھتا ہے، خبر کو نصب میں لے جاتا ہے۔ چیز پوچھی تھی کہ وہ واحد کے لیے تو کانا آ گیا، جو مؤنث ہے اس کے لیے کانت ہو گیا، اب جمع مذکر کے لیے بھی کانا ہی آتا ہے، تو جمع مؤنث کے لیے کیا آئے گا؟ اگر جمع مذکر کے لیے پہلے آ رہا ہے نا فعل سے، مبتدا سے، پھر کانا آئے گا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، کانا آئے گا۔ اگر اس کو جمع کر رہے ہیں مبتدا کے بعد لا رہے ہیں تو پھر کانو آئے گا نا۔ اگر مبتدا کے بعد لا رہے ہیں تو پھر لیسو کی طرح کانو ہو جائے گا نا۔ اسی پہلے آئے تو مذکر کے لیے کانا، مؤنث کے لیے کانت۔ جمع مذکر کے لیے بھی کانا ہی ہے، جمع مذکر کے لیے کانا، جمع مؤنث کے لیے کانت۔ جی ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے؟ جی ٹھیک۔ اچھا جی، تو یہی ہم بات دیکھ رہے تھے کہ اگر لیسا کو آپ مبتدا کے بعد لا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو جنس اور عدد دونوں میں فالو کریں گے، اور اسی کی مثال جو ہے وہ صفحہ نمبر 14 پہ تمرین نمبر 13 میں بیان کی جا رہی ہے۔ کتاب مل گئی آپ کو؟ تمرین نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 14 ہے۔ کہتے ہیں جی تأمل ما یلی، جو نیچے ہے اس پر غور کرو۔ حامد طالب، حامد طالب علم ہے، حامد مبتدا ہے، طالب خبر ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں حامد طالب علم نہیں ہے، تو اس کے کئی اسلوب ہیں۔ یہاں جو اسلوب بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ مبتدا کے بعد لیسا کو لائیں، جنس اور عدد میں فالو کرتے ہوئے، پھر خبر کو با لگا کر ساتھ استعمال کریں۔ حامد لیسا بھی طالب، حامد طالب علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں لیسا حامد طالبن، ایک طریقہ، لیسا حامد بطالب دوسرا طریقہ، حامد لیسا طالبن تیسرا طریقہ، حامد لیسا بطالب چوتھا طریقہ، ما حامد طالبن پانچواں طریقہ، ما حامد بطالب چھٹا طریقہ۔ واضح ہو رہا ہے نا؟ یہ سب طریقوں سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ حامد لیسا بطالب والا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوبارہ میں عرض کر رہتا ہوں طریقے کیا ہیں۔ ما سے نفی کرنی ہے تو جملہ اسمیہ سے پہلے ما لگائیں گے، مبتدا رفع میں باقی رہے گا، خبر یا تو نصب میں لے جائیں یا با لگا کے جر میں لے جائیں، ٹھیک ہے؟ لیسا سے نفی کرنی ہے اور لیسا آپ مبتدا سے پہلے لا رہے ہیں تو وہی ما والا طریقہ ہے، لیسا پھر مبتدا رفع میں، خبر نصب میں، یا پھر لیسا مبتدا رفع میں اور خبر با لگا کے جر میں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بس آپ نے مبتدا کی جنس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اگر مبتدا مذکر ہے، چاہے واحد چاہے جمع چاہے مثنیٰ، تو لیسا لائیں گے، اور اگر مبتدا مؤنث ہے، چاہے واحد چاہے مثنیٰ چاہے جمع، تو لیست لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لیسا کو مبتدا کے بعد لا رہے ہیں تو اب آپ لیسا کی پوری گردان کو اس کے مطابق لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ مبتدا مذکر واحد ہے تو لیسا لائیں گے، مبتدا مؤنث واحد ہے تو لیست لائیں گے، مبتدا مذکر جمع ہے تو لیسو لائیں گے، مبتدا مؤنث جمع ہے تو لسنا لے کے آئیں گے جو ہم نے گردان لکھی تھی۔ اسی طرح مذکر مخاطب ہے مبتدا تو کیا لائیں گے؟ لستا، مؤنث مخاطب کے لیے لستی، اور متکلم کے لیے لستو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جمع جو ہے وہ مؤنث والا تو لستنا مؤنث کے لیے اور لستم مذکر کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہاں پھر مبتدا پھر آپشنل ہو جاتا ہے کیونکہ ضمیر موجود ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں جی حامد طالب، حامد طالب علم ہے، حامد لیسا بطالب، حامد طالب علم نہیں ہے۔ الطلاب صغار، طلبہ چھوٹے ہیں۔ ابھی ہم معلوم ہے نا کہ الطلاب جمع ہو گیا تو خبر بھی جمع ہو جائے گی نا، الطلاب صغار، الطالب صغیر، الطلاب صغار، ٹھیک ہے نا؟ خبر جمع ہوگی، مبتدا کو فالو کرے گی۔ الطلاب لیسو بصغار، طلبہ چھوٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر لیسا کو پہلے لائیں تو واحد ہوگا، لیست طلاب بصغار، لیکن اگر لیسا کو بعد میں لائیں گے تو پھر فالو کرے گا الطلاب لیسو بصغار۔ ترجمہ تقریباً وہی رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا سٹریس کا فرق آپ کہہ سکتے ہیں آ سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ نفی ہو رہی ہے۔ طلبہ چھوٹے نہیں ہیں۔ آمنۃ طبیبۃ، آمنہ ڈاکٹر ہے، آمنۃ لیست بطبیبۃ، آمنہ ڈاکٹر نہیں ہے، یا لیست آمنۃ بطبیبۃ، یہ بھی یہی ہوگا، آمنہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ الفتیات متزوجات، نوجوان لڑکیاں شادی شدہ ہیں۔ الفتیات لسنا بمتزوجات، نوجوان لڑکیاں شادی شدہ نہیں ہیں۔
اگر لیسا پہلے لانا ہو تو پھر کیسے لائیں گے؟ واحد مؤنث لائیں گے نا، لیست، لیست الفتیات بمتزوجات، ٹھیک ہے. لیکن اگر بعد میں لا رہے ہیں تو پھر اس کے عدد کو بھی فالو کریں گے. لیست الفتیات لسنا بمتزوجات، نوجوان لڑکیاں شادی شدہ نہیں ہیں. انتا کبیر، تم بڑے ہو. انتا لستا بھی کبیر، تم بڑے نہیں ہو. لستا کے اندر چونکہ ضمیر موجود ہے نا، لستا، انتا سوری ذہبتا، فعلتا والی، تو لہٰذا انتا انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے. آپ استعمال کر بھی سکتے ہیں اور نہ بھی کریں تو جملہ مکمل ہے، ٹھیک ہے. انتا لستا بھی کبیرن یا لستا بھی کبیرن، تم بڑے نہیں ہو. انتم جدودن. اچھا یہاں پہ آپ لستا انتا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. انتا لستا آپ کر سکتے ہیں، لستا انتا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ پہلے نہیں لائیں گے اس کو. انتم جدودن، تم سب نئے ہو. انتم لستم بھی جدودن، تم سب نئے نہیں ہو. انتی فقیرتن، تم محتاج ہو. انتی لستی بھی فقیرتن، تم محتاج تنگ دست نہیں ہو، مؤنث. انتن مجتہداتن، تم سب خواتین محنتی ہو. انتن لستن بھی مجتہداتن، تم سب خواتین محنتی نہیں ہو. انا مدرسن، میں استاد ہوں. انا لستو بھی مدرسن، میں استاد نہیں ہوں. نحن طلابن، ہم طلبہ ہیں. نحن لسنا بطلابن، ہم طلبہ نہیں ہیں. ادخل، داخل کرو لیسا، لیسا کو علی الجمل الآتیتی، آنے والے جملوں پر. الباب مغلق، ہم نے کہا لیسا جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے لکھا ہے ادخل لیسا علی الجمل الآتیتی، لیسا کو داخل کرو آنے والے جملوں پر، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل ناقص ہے نا. اگرچہ لیسا سے آپ شروع بھی کر لیں نا، پھر بھی اس کو آپ جملہ اسمیہ ہی کی کیٹیگری میں رکھیں، کیونکہ فعل تام نہیں ہے، فعل ناقص ہے. الباب مغلق، دروازہ بند ہے. جی کیا ہوگا؟ بی مغلقن، اگر جر میں لے کے جانا تو با کے ساتھ. لیس الباب بی مغلقن، یہ جو اوپر والا اسلوب ہے نا، اسی کو استعمال کر لیں تاکہ آپ کی چاروں ہر سیغے کی مشق ہو جائے. الباب لیسا بی مغلقن، ٹھیک ہے، دروازہ بند نہیں ہے، لیکن وہ بھی درست تھا جو آپ نے ترجمہ کیا. الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے. الماء لیسا بی باردن، پانی ٹھنڈا نہیں ہے. ہشام مریض، ہشام بیمار ہے. کیا ہوگا؟ بالکل صحیح. ہشام لیسا بی مریض، ہشام بیمار نہیں ہے. ابی نائم، میرے والد سو رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیا ہوگا؟ ابی لیسا، واحد مذکر ہے نا، واحد مذکر کی بات ہو رہی ہے نا. ابی لیسا بی نائمن، میرے والد نہیں سو رہے. الدرس صعب، نائمن بھی ہو سکتا ہے، نائمن بھی ہو سکتا ہے اور بی نائمن بھی ہو سکتا ہے. الدرس صعب، درس مشکل ہے. الدرس لیسا بی صعب یا لیسا صعبا، ٹھیک ہے، درس مشکل نہیں ہے. المسجد قریب، مسجد قریب ہے. المسجد لیسا بقریب، مسجد قریب نہیں ہے. الطفل جوعان، بچہ شدید بھوکا ہے یا بہت بھوکا ہے. الطفل لیسا بجوعان، کیونکہ جوعان کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں آ رہی اور جر میں کیا آ رہی ہے؟ زبر. الطفل لیسا بجوعان، اگر نصب ہو تو پھر کیا ہوگا؟ الطفل لیسا جوعان، ٹھیک ہے، نصب میں بھی زبر ہوتی ہے، جر میں بھی زبر ہوتی ہے. تو بچہ بھوکا نہیں ہے. اقرأ المثالین، دونوں مثالوں کو پڑھو. ثم ادخل، پھر داخل کرو لیسا، لیسا کو علی الجمل الآتیتی. یہ جو آنو غیر منصرف ہے نا؟ غیر منصرف ہے، ہاں جی، فعلان کا وزن ہے، صفت بھی ہے ساتھ. دونوں مثالوں کو پڑھو پھر داخل کرو لیسا کو آنے والے جملوں پر. یہاں وہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ خبر کوئی اس میں یعنی مرکب جاری یا شبہ جملہ کے علاوہ ہو تو پھر آپ با لگا کر اس کو جر دیں گے، وگرنہ آپ اس خبر کو ویسے ہی مرکب جاری کو براہ راست استعمال کریں گے، پھر اس پر آپ اثر نہیں کریں گے. اس کا ہم نے فرق یوں سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ اگر آپ کہیں نا ہوا من الیابانی، تو پرانے نحویین یہ کہتے ہیں کہ من الیابانی خبر نہیں ہے. خبر کیا ہے
کوئی محذوف اسم ہے، ہوا موجود فی الیابانی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو وہ ایک محذوف اسم کو خبر مانتے ہیں اور اس کے بعد من الیابانی کو متعلق خبر ہی کہتے ہیں۔ جدید نحویین کیا کہتے ہیں کہ آپ مرکب جاری کو یا ظرف کو، جس کو آپ شبہ جملہ کہتے ہیں، اس کو براہ راست خبر مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ براہ راست خبر مان دینا تو پھر اس پر آپ اثر نہیں کریں گے کیونکہ وہ مرکب جاری ہے، اور اگر آپ اس کو براہ راست خبر نہیں مان رہے تو آپ کیا کہیں گے، مرکب جاری متعلق خبر ہے، اس پر اثر نہیں ہوگا، ایک خبر محذوف ہے جس پر با لگا اور وہ جر میں چلی گئی، ٹھیک ہے۔ یا ہوا من الیابانی، ہوا لیس، اس کا مطلب کیا ہے، ہوا موجود من فی الیابانی کا آپ کر لیں، ہوا فی الیابانی تو ہوا موجود فی الیابانی، اور پھر آپ کہیں گے ہوا لیسا بی موجود فی الیابانی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، اس طرح اس کو وہ کور کر لیں گے۔ اور جو دوسرے ہیں وہ کہیں گے کہ مرکب جاری ہے تو لہٰذا اس پر اس کو آپ چینج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا تاجر، وہ تاجر ہے، ہوا لیسا بی تاجر، وہ تاجر نہیں ہے، ہوا من الیابانی، وہ جاپان سے ہے، ہوا لیسا من الیابانی، وہ جاپان سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ اس کو خبر کو، مرکب جاری کو چینج نہیں کریں گے، صرف بیان کرنے میں فرق ہے، اسٹرکچر دونوں کا سیم رہے گا۔ جو محذوف مان رہے ہیں نا وہ بھی اس کو ذکر نہیں کریں گے، اس کو صرف امپلائڈ مانیں گے بس۔ السیارۃ جمیلۃ، گاڑی خوبصورت ہے، آگے السیارۃ لیست، مؤنث ہے نا، لیست بی جمیلۃ، لیست جمیلۃ یا لیست بی جمیلۃ، ٹھیک ہے، گاڑی خوبصورت نہیں ہے۔ انا غنی، میں مالدار ہوں، انا لستو بغنی، اور انا، لیکن نارملی جب آپ گفتگو شروع کرتے ہیں تو آپ ضمیر کے ساتھ شروع کرتے ہیں، لہٰذا انا استعمال کرنا جو ہے وہ زیادہ مناسب محسوس ہوتا ہے۔ انا لستو بغنی، بغنی بھی ٹھیک ہے، غنی بھی ٹھیک ہے، میں مالدار نہیں ہوں۔ انتا فقیر، تم تنگ دست ہو، انتا لستا بفقیر، تم تنگ دست نہیں ہو، ہاں ٹھیک ہے، تم تنگ دست نہیں ہو۔ انتا لستا بفقیر یا انتا لستا فقیرن، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے دیکھ لیا لستا انتا ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہیا من العراقی، وہ عراق سے ہے خاتون، ہیا لیست، واحد مؤنث ہے نا، ہیا لیست من العراقی، وہ عراق سے نہیں ہے۔ نحن اذکیاء، ذکی کی جمع ہے، زال والے ذکی جو ہے وہ ذہین کے لیے آتا ہے، زا والا ذکی جو ہے وہ پاکیزہ کے لیے آتا ہے۔ نحن اذکیاء، ہم ذہین ہیں، نحن لسنا، الف کے ساتھ، لسنا بی بیذکیاء، غیر منصرف ہے نا، افعلاء کا وزن غیر منصرف تھا نا، اغنیاء، بی ازکیاء بھی ہوگا اور خالی ازکیاء بھی ہوگا، خالی ازکیاء ہو تو نصب ہے، بی ازکیاء ہو تو جر ہے، ٹھیک ہے۔ نحن اذکیاء، نحن لسنا، دونوں آ سکتے ہیں، دونوں آ سکتے ہیں، نحن لسنا اذکیاء، نحن لسنا بی ازکیاء، دونوں درست ہیں۔ ہوا عزبن، دونوں آ سکتے ہیں، دونوں آ سکتے ہیں۔ ہوا عزبن، وہ غیر شادی شدہ ہے، ہوا لیسا بعزبن، ٹھیک ہو گیا، وہ غیر شادی شدہ، ہوا لیسا عزبن بھی ٹھیک ہے، وہ غیر شادی شدہ نہیں ہے۔ جی، المدرسون فی الفصول، اساتذہ کلاس روموں میں ہیں، فی الفصول، المدرسون لیسو فی الفصول، اساتذہ کلاسوں میں نہیں ہیں۔ انتی ذکیتن، تم ذہین ہو خاتون، انتی لستی بذکیتن، تم ذہین نہیں ہو۔ انتم کبارن، تم سب بڑے ہو، انتم لستم بکبارن، تم سب بڑے نہیں ہو، کبارن بھی ٹھیک ہے، تم سب بڑے نہیں ہو۔ الطالبات فی المکتباتی، طالبات لائبریری میں ہیں، الطالبات لسنا، واحد جمع مؤنث، الطالبات لسنا فی المکتباتی، طالبات لائبریری میں نہیں ہیں۔ انتن طالبات جددن، تم سب نئی طالبات ہو، انتن لستن بطالبات جددن، تم سب نئی طالبات نہیں ہو، اگر نسب میں لے کے جانا پھر کیا ہوگا، انتن لستن
तालिबातन जुदुदन, तालिबातिन, तालिबातिन जुदुदन, ठीक है, क्योंकि तालिबात जो है ना वो जमा मुअन्नस है ना, जमा मुअन्नस सालिम की नसब भी ज़ेर के साथ होती है, जुदुद जो है वो जुदुदन ही होगा। लेकिन अगर तालिबातिन होगा तो फिर जुदुदो सिफत है तो उसको मौसूफ को फॉलो कर रही है ना, होगी ना जी उसकी। तालिबातिन नसब है और तालिबातिन ही जर है ना, जमा मुअन्नस सालिम की नसब भी ज़ेर के साथ होती है। अंतुन्ना लस्तुन्ना तालिबातिन जुदुदन, तालिबातिन यहाँ नसब में है, और अगर जर हो तो फिर क्या है, अंतुन्ना लस्तुन्ना बी तालिबातिन जुदुदिन, अब तालिबातिन जर में है। अजीब जवाब दो अनिल अस्इलतिल आतियती, आने वाले सवालात के, बिन नफ़ी, नफ़ी के साथ, मुस्तामिलन इस्तेमाल करते हुए लैसा, लैसा को। अब मुहंदिसुन अबू का, क्या तुम्हारे वालिद इंजीनियर हैं? अब नफ़ी से जवाब देने, ला नहीं, आगे हुआ, हुआ लैसा भी मुहंदिसिन। हमने पहली किताब में जब ये बिल्कुल पहले सफ़े में पढ़ा था तो वहाँ क्या था, अहाजा किताबुन, तो ला के बाद वो हाजा लैसा भी किताबें नहीं कह रहे थे, हाजा कलमुन, ठीक है, क्योंकि ये लैसा हमने पढ़ा नहीं था ना, और वो वहाँ का मौजू भी नहीं था, तो लिहाजा वहाँ पे आप जब नफ़ी कर रहे थे तो उसके बाद उसके बिलमुकाबिल कोई अफर्मेटिव सवाल जवाब ही बयान कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो आपसे कह रहे हैं आप नफ़ी करें और फिर जवाब भी नफ़ी में दें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब मुहंदिसुन अबू का, क्या तुम्हारे वालिद इंजीनियर हैं? तो ला नहीं, हुआ लैसा भी मुहंदिसिन, वो इंजीनियर नहीं है। अब मुदर्रिसतुन, अच्छा सर, हमने कायदा पढ़ा है कि या तो वो बी लग के हालत जर में चला जाएगा या फिर नसब में होगा, लेकिन ये जो मिनल इराकी आ रहा है या फिर आपकी आवाज़ गायब होगी, ये आपकी आवाज़ चली गई है। चलें वो आते हैं तो फिर मैं वैसे बयान कर चुका हूँ, दोबारा उनका कनेक्शन शायद ड्रॉप हुआ है, वो आता है तो मैं बयान कर देता हूँ। अमुदर्रिसतुन उम्मुका, क्या तुम्हारी वालिदा उस्तानी है? ला लई ला हिया लैसत बी मुदर्रिसतिन, नहीं वो उस्तानी नहीं है। तारिक साहब आपका कनेक्शन बेहतर होता है तो फिर आप बताइएगा, मैं जवाब देता हूँ फिर इंशाअल्लाह। अतुल्लाबुन इख्वतु का, क्या तुम्हारे भाई तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं? इख्वातुन मुज़क्कर है ना, अखुन की जमा इख्वतुन है, ठीक है, इसके आखिर में गोलता मुअन्नस की अलामत नहीं है, ठीक है। अतुल्लाबुन इख्वतु का, क्या तुम्हारे भाई स्टूडेंट्स हैं? ला नहीं, हुम ला हुम लैसू बितुल्लाबिन, नहीं वो तलबा नहीं है। अमुमर्रिज़ातुन अख़वातुका, क्या तुम्हारी बहनें नर्सें हैं? ला नहीं, नहीं मुअन्नस है ना, ज़मीर मुअन्नस वाली, नहीं हुन्ना, ला हुन्ना लसना, हुन्ना लसना भी मुमर्रिज़ातिन, और अगर आप बा ना भी लगाएं फिर भी क्या होगा, मुमर्रिज़ातिन, तब वो नसब होगी। ला हुन्ना लसना बी मुमर्रिज़ातिन, ठीक है, नहीं वो नर्सें नहीं हैं। अब मुदर्रिसुन अंता, क्या तुम उस्ताद हो? ला नहीं, जब सवाल मुखातब में तो जवाब मुतकल्लिम में, ठीक है। ला अना लस्तु बी मुदर्रिसिन, नहीं मैं उस्ताद नहीं हूँ। अजुदुदुन अंतुम, क्या तुम सब नए हो? ला नहीं, अना सॉरी नहनु नहनु लसना बी जुदुदिन, हम नए नहीं हैं। अजदीदतुन सय्यारतु का, क्या तुम्हारी गाड़ी नई है? ला नहीं, हिया लैसत बी जदीदतिन, नहीं वो नई नहीं है, ठीक है।
युवज्जिह المدرس مدرس پیش کرے الا کل ہر ایک کی طرف من الطلابی طلبہ میں سے اسئلتن سوالات یکون جوابها جن کا جواب ہو بالنفی نفی میں ویرد علیہا الطالب ویرد اور لوٹائے علیہا آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی بالکل نہیں آ رہی جی اللہ اب آ رہی ہے جی آواز جی آواز آ رہی ہے صحیح سر اب میں تو 5 منٹ بالکل آف رہا ہوں ہاں جی آپ کا ٹھیک چل رہا ہے جی پتہ نہیں ہے تو آپ لوگ ہی بتائیں گے ثاقب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے یہاں میرے میں گڑبڑ ہوئی جی ہاں آپ کا تو لیو ہو گیا تھا نا لیکن باقی لیو نہیں ہوئے تھے کہنے کہ آواز نہیں آ رہی تھی اب بتائیں آواز آ رہی ہے صحیح ثاقب صاحب آپ کو اچھا آ رہی ہے میرا خیال ہے سر یہ جو ہو رہے ہیں نا جی بجلی کے چکر اور لوڈ شیڈنگ اس کی وجہ سے کافی چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں صحیح کہہ رہے ہیں چلیں آپ کوئی سوال پوچھ رہے تھے طارق صاحب آپ یہ میں نے یہ پوچھا تھا کہ دیکھیں نا آپ ہم یا تو لگاتے ہیں بی لگا کے بی جمیلتن یا جمیلتن کر دیتے ہیں یا بی غنیین یا غنیین کر دیتے ہیں لیکن یہ جو من الیابانی ہے یا من العراقی ہے تو اس میں تو کوئی چینج نہیں ہوگی اس میں چینج نہیں اس کا قاعدہ کوئی ہے یا ویسے ہی یاد رکھنا ہے ہمیں نہیں وہ قاعدہ میں نے عرض کیا نا کہ اگر خبر شبہ جملہ ہو نا مرکب جاری ہو یا ظرف ہو تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو چینج نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ ویسا ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ فکر لکھا دیتے ہیں ہاں اگر خبر جو ہے وہ شبہ جملہ ہو یعنی مرکب جاری ہو یا ظرف ہو تو اس کو آپ چینج نہیں کریں گے لیسا لگنے کے بعد یوں لکھ لیں آپ اس کو اگر جملہ شبہ جملہ ہو تو خبر شبہ جملہ ہو یعنی مرکب جاری یا ظرف تو پھر لیسا لگانے سے خبر کو چینج نہیں کیا جائے گا خبر کو تبدیل نہیں کریں گے ثاقب محمود صاحب آپ کو آواز آ رہی لیسا لگے گا ہاں جی ثاقب محمود صاحب آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے اب آ رہی ہے جی اس وقت تو ہاں طارق صاحب کو تو آ رہی ہے ہو سکتا ہے پھر وہ نیٹ کا ایشو ہو آپ کی طرف ادھر جو آواز نہیں آ رہی نا جہاں وہاں ہو سکتا ہے اس طرف نیٹ کا ایشو ہو کیونکہ یہاں طارق صاحب کو ٹھیک جا رہی ہے یہ ایک دفعہ بھی جی آن کر کے ایک دفعہ آف کر کے آن کر لینا چاہیے اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ایک ریسٹارٹ جسے کہتے ہیں نیٹ بند کر کے دوبارہ کھولا جائے تو فرق پڑ جاتا ہے بعض اوقات فرق پڑتا ہے جی ہاں جی انہوں نے کہا ہے جی بتا دیں کون سے تمرین 10 کے لاسٹ 3 تمرین 15 ہے وہ 15 کے آخری 3 کیا ہے مدرس انتا کیا تم استاد ہو لا نہیں انا لستو بمدرسن میں استاد نہیں ہوں اجدد انتم کیا تم سب نہیں ہو نئے ہو لا نہیں نحن لسنا بجدد ہم نئے نہیں ہیں اجدیدۃ سیارتو کا کیا تمہاری گاڑی نئی ہے لا نہیں ہیا لیست بجدیدۃ وہ نئی نہیں ہے اگلے سوال میں وہ کہہ رہے ہیں یوجہ المدرس مدرس پیش کرے الی کل ہر ایک کی طرف من الطلابی طلبہ میں سے اسئلتن سوالات یکون جوابها جن کا جواب ہو بالنفی نفی میں ویرد اور لوٹائے علیہا اس پر یعنی ان سوالات پر الطالب طالب علم یعنی یرد علیہا کا مطلب ان کو لوٹائے یعنی ان کا جواب دے مستعملاً استعمال کرتے ہوئے لستو کو استعمال کرتے ہوئے خود جواب دے رہا ہے نا تو متکلم والا استعمال کرے گا نحو مثال کے طور پہ امن امریکہ انتا ایک سوال ہے نا انہی کے جواب دینا امن امریکہ انتا
لا الا لا لستو من امریکہ. ہاں لا انا لستو من امریکہ، اور یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا لستو من امریکہ، لیکن ضمیر استعمال کر لیں تو مناسب ہے، کیونکہ ہم نے جیسے دیکھا کہ جب گفتگو یا جملہ شروع کر رہے ہوں تو اس کے سٹارٹ میں ضمیر نارملی لائی جاتی ہے. لا انا لستو من امریکہ. امتزوج انت، کیا تم شادی شدہ ہو؟ انا اگر نہ بھی لگائیں تو جملہ درست. امتزوج انت، کیا تم شادی شدہ ہو؟ لا انا لستو بمتزوج، نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں. امریض انت، کیا تم بیمار ہو؟ لا نہیں انا لستو بمریض، میں مریض نہیں ہوں، بیمار نہیں ہوں. امہندس انت، کیا تم مہندس ہو؟ لا نہیں انا لستو بمہندس، میں انجینئر نہیں ہوں. اقرأ المثال، مثال کو پڑھو. ثم پھر ادخل، داخل کرو. انا کو علی الجمل الاتیہ، آنے والے جملوں پر. مشق جو تھی یعنی جو درس تھا وہ لیسا کا تھا، لیکن اب وہ کیا داخل کروا رہے ہیں؟ انا. ٹھیک ہے، ایک خاص مشق کروا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی لی ثلاث اخواتن، میری کیا ترجمہ؟ 3 بہنیں ہیں. پھر کہتے ہیں جی ان لی ثلاث اخواتن، یقیناً میری 3 بہنیں ہیں. آگے بریکٹ میں پہلے میں لکھا ہے اصلہ، اس کی اصل، اس کا اوریجن کیا تھا؟ اصل میں وہ کیا تھا؟ ثلاث اخواتن لی. ٹھیک ہے، اور دوسرے میں کیا ہوگا؟ ان ثلاث اخواتن لی، یعنی لی کیا ہے؟ مرکب جاری ہے نا، تو مرکب جاری یہاں مقدم ہو گیا، پہلے آ گیا، خبر پہلے آ گئی ہے. لیکن خبر پھر بھی پہلے آنے کے باوجود بھی کیا رہے گی؟ خبر ہی رہے گی نا. تو مبتدا مؤخر ہو جائے، بعد میں آ جائے، تو انا کا عمل مبتدا ہی پر ہوگا، چاہے وہ پہلے آئے چاہے بعد میں آئے. یہ مشق کروائی جا رہی. ٹھیک ہے، یعنی القلم مکسور، ان القلم مکسور. ٹھیک ہے، مبتدا پہلے ہوگا تو انا مبتدا کو پہلے نصب دے دے گا. لیکن جیسے یہاں جملے میں مبتدا بعد میں چلا گیا، تو مبتدا اگر بعد میں چلا جائے گا تب بھی نصب کس کو ملے گی؟ مبتدا ہی کو ملے گی، خبر کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یا آپ کہیں ان دی سیارتن، میرے پاس ایک گاڑی ہے. ان دی سیارتن، میرے پاس یقیناً ایک گاڑی. ٹھیک ہے، تو سیارتن مبتدا، جو مبتدا ہو چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، انا اسی کو نصب دے گا. یہ اصلہ کا مطلب یہ ہوا، در اصلہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ ہونا ایسے بنتا تھا، لیکن ہاں جی لکھنے کے انداز کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ایسے لکھا ہے. ہاں جی، یہی مطلب ہے، یعنی خبر مقدم کر دیا. ٹھیک ہے، مبتدا مؤخر کر دیا. ٹھیک، اور انہوں نے ان کو سیدھا کر کے لکھ کے کیوں دکھایا ہے؟ تاکہ آپ کی انا کی مشق ہو جائے. بس وہ مشق آپ سے یہی کروا رہے ہیں کہ آپ نے اصلاً مبتدا خبر کو پہلے پہچانا ہے، جو ہم پہلی کتاب میں تفصیل سے مشق کرتے رہے نا کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، مبتدا پہلے ہے یا بعد میں ہے. تو اسی مشق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مبتدا اور خبر کو پہلے پہچاننا ہے، پھر آپ نے انا یا لیسا کا عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا کو نصب دینی ہے انا کے کیس میں، چاہے وہ پہلے ہو چاہے بعد میں ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح لیسا کے کیس میں نارملی لیسا میں ویسے ترتیب درست ہوتی ہے، لیکن وہاں آپ خبر کو نصب یا با لگا کے جر دیں گے. ترتیب وہاں پہ جو ہے وہ ساری تمرین میں اس کی اہمیت اس کے حساب سے ویسے ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری تمرین میں خبر کو مقدم کرنا ہے. خبر تو مقدم ہے نا آلریڈی، خبر بس مقدم ہے، آپ نے انا لگانا ہے اور مبتدا یعنی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خبر مقدم ہے اس تمرین میں. ہاں جی، اور انا لگانے سے آپ مبتدا کو نصب دیں گے جو بعد میں آ رہا ہے. اس کی مشق ہوگی. فی الفصل 5 طلاب جدد، کلاس میں 5 نئے طلبہ ہیں. 5 طلاب جدد مرکب اضافی ہے جس کا مضاف الیہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف کو جب مرکب اضافی آئے تو مضاف پر عمل ہوتا ہے. تو فی الفصل، ان فی الفصل 5 طلاب جدد، مضاف الیہ کی حالت اعرابی چینج نہیں ہوگی. یقیناً کلاس میں 5 نئے طلبہ ہیں. لنا مدرس جید، ہمارا کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ کریں لنا، پہلے اس کا ترجمہ لنا مدرس جید، ہمارا مدرس تو پھر مدرس ہونا ہو جائے گا نا. مدرس ہونا جید کیا ہے؟ ہمارا استاد عمدہ ہے. لنا مدرس جید کیا ہے؟ یعنی ہمارا استاد نیا ہے، ہمارا استاد عمدہ ہے، میں ہمارا استاد مبتدا ہے نا، تو مرکب اضافی مبتدا ہو گیا، جید خبر ہوگی. یہاں کیا ہے؟
نہیں استاد ہمارا نہیں، ہمارے لیے استاد ہے، ہمارا ایک نیا استاد ہے، ٹھیک ہے. یہاں ایک کا ترجمہ اس کے ساتھ آ جائے گا نا. مبتدا کو نکرہ بھی کر رہے ہیں نا، جب مبتدا مؤخر ہوتا ہے تو اس کو نکرہ لانا جائز ہوتا ہے نا. تو ہمارا ایک نیا استاد ہے، ٹھیک ہے، سوری ہمارا ایک عمدہ استاد ہے، ٹھیک ہے. تو ایک عمدہ استاد مبتدا ہے مرکب توصیفی، اور ہمارا لنا یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. وہی جو ہم نے کہا نا مبتدا خبر کو صحیح طریقے پہ پہچانیں گے اس کے بعد عمل کریں گے. تو لنا مدرسن جیدن، ہمارا ایک عمدہ استاد ہے. ان لنا مدرسن جیدن، صفت فالو کر لے گی. ان لنا مدرسن جیدن، نہیں لیسا نہیں لگانا، ان لگانا، نہیں ان لگانا، نہیں لیسا نہیں لگانا، صرف ان لگانا. ان لنا مدرسن جیدن، یقیناً ہمارا ایک عمدہ استاد ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ دوسرا جملہ بنائیں ہمارا استاد عمدہ ہے تو مدرسنا جیدن، ان مدرسنا جیدن. بات واضح؟ اذان ہو جائے. یا اللہ. ہاں میں بول نہیں رہا نا اس لیے. اذان ہو رہی، اذان ہو رہی. اچھا بسم اللہ ولہ آخرہ. فی جیبی مئۃ ریال، میری جیب میں 100 ریال ہیں. ان فی جیبی مئۃ ریال، یقیناً میری جیب میں 100 ریال ہیں. فی الہندی انہار کثیرۃ، عربی میں نہر کا جو لفظ ہے نہر وہ دریا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فی الہندی انہار کثیرۃ، ہندوستان میں کئی دریا ہیں، بہت سے دریا ہیں. فی الہندی انہارن، ان فی الہندی انہارن کثیرتن. لیسا داخل نہیں کرنا، نہیں لیسا نہیں، صرف انا داخل کرنا، اوپر لکھا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک. ادخل انا. ان فی الہندی انہارن کثیرتن، یقیناً ہندوستان میں بہت سے دریا ہیں. لکا برقیتن فی مکتب البریدی، تمہارے لیے. اچھا بتائیں لکا برقیتن فی مکتب البریدی میں مبتدا خبر کیا ہے اور متعلق کی خبر کیا ہے؟ اب یہاں دو مرکب جاری آ گئے نا. معنوی اعتبار سے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ براہ راست بن رہا ہے اس کو خبر بنا لیں، دوسرے کو برقیہ کہتے ہیں تار کو، ٹھیک ہے، جس کو آپ فیکس سمجھ لیں. مکتب البرید کہتے ہیں پوسٹ آفس کو. ان لکا یعنی لکا برقیتن، تمہارے لیے ایک تار ہے، فی مکتب البریدی، پوسٹ آفس میں، ڈاک خانے میں. ہاں یہ اس کو متعلق بنا لیں لکا، کیونکہ لکا برقیتن اصلا یہ بات تمہارے لیے ایک تار آیا تو لکا کو خبر کہہ لیں اور فی مکتب البریدی کو متعلق کی خبر کہہ لیں، ٹھیک ہے. جب مرکب جاری آ جائے تو مرکب جاری اگر دو آ رہے ہیں تو ایک کو خبر بنا لیں، دوسرے کو متعلق کی خبر بنا لیں. ان لکا
برقیتن، مبتدا برقیہ و نصب میں چلا جائے گا، ان لک برقیتن فی مکتب البریدی، یقیناً تمہارے لیے ایک تار ہے پوسٹ ڈاک خانے میں، لی الف دولار فی المصرفی، مصرف کہتے ہیں بینک کو، میرے پاس یا میرے لیے، میرے کہہ لیں میرے $100 ہیں بینک میں، الفوٹی اور نیاتی دونوں سو کو کہتے ہیں، سوری میرے $1000 ہیں بینک میں، ان لی الف دولار فی المصرفی، میرے یقیناً میرے $1000 ہیں بینک میں۔ نئے الفاظ کیا ہیں؟ لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، جیدن کہتے ہیں عمدہ کو، جیبن کہتے ہیں جیب کو، پہلو کو بھی کہہ دیتے ہیں، جیوبن اس کی جمع ہے، نہرن عربی میں دریا کو کہتے ہیں، انہار اس کی جمع ہے، برقیتن تار کو کہتے ہیں، ٹیلی گرام کو کہتے ہیں، برقیات اس کی جمع ہے، مصرف بینک کو کہتے ہیں، مصارف اس کی جمع ہے غیر منصرف ہے، مکتب البرید ڈاک خانے کو کہتے ہیں۔ اس کے متن کا جلدی سے مطالعہ کر لیں۔ الدرس الثانی صفحہ نمبر 12 متن کا مطالعہ رہتا تھا ہمارا، ٹھیک ہے۔ ہشام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ آگے جو ہے اس کا نام پہلے ذکر نہیں کیا گیا تو آگے وہ پوچھا جائے گا نا، جو جس سے گفتگو کی جا رہی وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہو، اللہ سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ کیف حالک یا اخی، تمہارا حال کیسا ہے اے میرے بھائی، من الاخو، بھائی کون ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کون ہے، من انتا کے بجائے اس نے کیا کہا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں نا بھائی صاحب کون ہے، اس طرح سمجھ لیں آپ، یعنی مخاطب نہیں کیا بلکہ من الاخو، بھائی کون ہے، مراد کیا ہے وہ ان کے متعلق پوچھ رہا ہے، من انتا کہنا چاہ رہا ہے۔ کہتا جی انا مہندس جدید، میں ایک نیا انجینئر ہوں، اسمی ہشام، میرا نام ہشام ہے، انا من ولایات المتحدتی، میں یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہوں، ٹھیک ہے، ولایات اسٹیٹس اور متحدہ یونائٹڈ، میں یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہوں۔ بلال کہتا ہے اہلاً و سہلاً و مرحباً بکا، اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، ویلکم کرنے کے لیے ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے، اور یہ تینوں اسم جو نصب میں ہیں ان کے پیچھے ایک ایک فعل محذوف ہے، ٹھیک ہے، جن کے وہ کسی نوعیت کے مفعول بن رہے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکا، تمہیں ویلکم کیا جاتا ہے۔ یا اخی، اے میرے بھائی، انا مسرور، میں خوش ہوں، بلقائک، تمہاری ملاقات سے، ٹھیک ہے، لقاء ہم نے بھی پڑھا ملاقات کو کہتے ہیں، انا مسرور بلقائک ہم کہتے ہیں تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، وہی ایکسپریشن ہے، انا مسرور بلقائک، تم سے ملاقات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، میں بہت خوش ہوں۔ انا زمیلک، میں تمہارا ساتھی ہوں، کلیگ ہوں۔ اسمی بلال ابن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے، ٹھیک ہے۔ انا من واشنگٹن، میں واشنگٹن سے ہوں، سوری امن واشنگٹن انتا یا ہشام، کیا تم واشنگٹن سے ہو یا ہشام؟ ہشام کہتا لا انا لستو من واشنگٹن، وہی جو لستو کے ایکسپریشن تھا اس کا استعمال آ رہا ہے، نہیں میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، انا من نیو یورکا، نیو یورک بھی غیر عربی نام ہے نا، غیر منصرف ہوگا، انا من نیو یورکا، میں نیو یارک سے ہوں۔ بلال مسلم ابو کا یا ہشام، کیا تمہارے والد مسلمان؟ انا تو نہیں ہے جی، انی ٹھیک ہے، انی ہے، ٹھیک ہے، انی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، انی من نیو یارک۔ اب یہاں تاکید جو ہے وہ اس طرح یقیناً کا ترجمہ لازمی نہیں ہے، اصل میں اس نے پہلے نفی کی نا، واشنگٹن کی نفی کی ہے، تو اب اس کے بالمقابل ایک اور چیز بیان کر رہا ہے، تو ایک انا کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، تھوڑی سی تاکید دے دی، ٹھیک ہے۔ میں تو انی کا سٹرکچر کیا ہوگا جی؟ انا اور یا انا جمع یا، ٹھیک ہے، اننی بھی ہو سکتا ہے، انی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں میں واشنگٹن سے نہیں ہوں، میں تو نیو یارک سے ہوں۔ اب یہاں تو جو ڈالا گیا ہے نا وہ ایک نوعیت کی تاکید کا مفہوم کنوے کر رہا ہے۔ بلال مسلم ابو کا یا ہشام، اے ہشام کیا تمہارے والد مسلمان ہیں؟ لا نہیں، ہوا لیسا بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ و امک، اور تمہاری والدہ امسلمۃ ہی، کیا وہ مسلمان ہے؟ امسلمۃ ہی پورا جملہ اسمیہ امک کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ لا نہیں، ہی لیست بمسلمۃ، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لک ابناء، کیا تمہارے بیٹے ہیں؟ کیا تمہارے کوئی بیٹے ہیں؟ یا ہشام، اے ہشام۔ نام لی ستۃ ابناء، جی ہاں میرے
6 بیٹے ہیں. ستتو گولتا کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ ابن کے لیے آ رہا ہے نا, ابن مذکر ہے تو عدد گولتا کے ساتھ آئے گا 3 سے 10 میں. طلاب ہم, کیا وہ سب طلبہ ہیں؟ لا نہیں, ہم لیسو بطلاب, وہ سب طلبہ نہیں ہیں. ان بعضهم تجار وبعضهم مہندسون, ان میں سے کچھ تاجر ہیں اور کچھ استاد ہیں. یا انہوں نے بعضهم لکھا ہے, تو اگر آپ بعضهم کر دیں تو پھر وہ پچھلے کے ساتھ عطف ہو جائے گا, معطوف ہو جائے گا, اور اگر آپ بعضهم کر رہے ہیں تو وہ نیا جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ انا نے عمل کرنا ہے نا, تو بعضهم یا بعضهم دونوں جو ہے مبتدا بن رہے ہیں نا. بعضهم تجار بعضهم مہندسون, دونوں صورتوں میں بعض کیا ہے؟ مبتدا ہے. لہٰذا اگر انا کے ساتھ دونوں کو جوڑیں تو دونوں کے ساتھ بعضهم ہو جائے گا, اگر اس کو ایک کو الگ کر رہے ہیں تو پھر وہ بعضهم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لک بناتم بعضهم ہی آئے گا نا جی, بعضا تو نہیں نا آئے گا. بعضا بھی آ سکتا ہے نا, انا بعضهم تجار و بعضهم مہندسون, یہ بھی آ سکتا ہے نا. انا کا عمل دوسرے پہ آپ ساتھ ہی کر لیں, انا محذوف مان لیں آپ, یا بعضهم پر اس کو معطوف مان لیں تو بعضهم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا بناتن, کیا تمہاری بیٹیاں ہیں؟ نام لی خمسو بناتن, میری 5 بیٹیاں ہیں. بنت مؤنث ہے تو عدد کیا آئے گا؟ گولتا کے بغیر 3 سے 10 میں, خمسو. متزوجات ہن, کیا وہ سب شادی شدہ ہیں؟ لا ہن لسنا بمتزوجات, وہ سب شادی شدہ نہیں ہیں. ان ہن صغار, ہن یہاں نسب کی ضمیر ہے متصل انا کی وجہ سے, وہ تو چھوٹی ہیں. اب دیکھیں تو کا ترجمہ یہاں کیسے آ رہا ہے, ایک نوعیت کی تاکید کو آپ اردو کے محاورے میں یوں منتقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بے شک وہ چھوٹی ہیں سے زیادہ مناسب کیا ہے؟ وہ تو چھوٹی ہیں. تاکید دے رہا ہے نا کہ شادی شدہ نہیں ہیں, وہ تو چھوٹی ہیں. تو یہاں انا وہ تاکید آپ اردو میں اس کو تو سے بیان کر سکتے اردو کے محاورے کے مطابق. ٹھیک ہے, بعضهن فی المدرسۃ الابتدائیۃ, ان میں سے کچھ پرائمری سکول میں ہیں. وبعضهن فی المدرسۃ المتوسطۃ, اور ان میں سے کچھ مڈل سکول میں ہیں. بلال کہتا ہے اللہ کا اخوتن, کیا تمہارے بھائی ہیں؟ لا لیس لی اخوتن, میرے بھائی نہیں ہیں. اب لیسا نے کیا کرنا تھا؟ خبر کو چینج نہیں کرنا تھا نا, خبر کو با کے ساتھ جر میں لے کے جانا تھا اگر وہ مرکب جاری نہ ہو. تو لی خبر ہے, مرکب جاری تو ویسے ہی رہے گی, مبتدا بھی چینج نہیں ہوگا, وہ رفع میں رہے گا. تو لیس لی اخوتن, میرے بھائی نہیں ہیں. ان لی ثلاث اخوات, ان نے مبتدا کو چینج کرنا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ان لی ثلاث اخوات. وہی بات کہ مبتدا خبر کی پہلے پہچان کرنی ہے, پھر انا مبتدا کو نصب دے گا اور لیسا خبر کو نصب دے گا یا با لگا کے جر دے گا اگر وہ مرکب جاری نہ ہو, شبہ جملہ نہ ہو, ظرف بھی نہ ہو. ظرف میں ویسے نصب میں رہتا ہے فکس. بلال مسلمات ہن, تو ان لی ثلاث اخوات, میری 3 بہنیں ہیں, یقیناً میری 3 بہنیں, میری تو 3 بہنیں. مسلمات ہن, کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ نام ہن ہم مسلمات, وہ مسلمان ہیں. والحمدللہ, اور الحمدللہ, اللہ کا شکر, حمد اللہ کے لیے. جواب دو آنے والے سوالات کے. من این ہشام, ہشام کہاں سے ہے؟ ہشام من نیو یورک, ہشام نیو یارک سے ہے. من ای, ہشام من الولایات المتحدہ, یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہے. من ای مدینۃ ہوا, وہ کس شہر سے ہے؟ ہوا من نیو یارک, وہ نیو یارک سے ہے. کم اختن لہو, اس کی کتنی بہنیں ہیں؟ اختن کیا ہے؟ تمییز ہے, واحد منصوب نکرہ. ٹھیک ہے, کم کی. کم اختن لہو, اس کی کتنی بہنیں ہیں؟ لہو ثلاثو. اب یہاں انا نہیں لگا رہے تو ہم ثلاثو کریں گے. لہو ثلاثو اخواتن, اس کی 3 بہنیں ہیں. ذا رکھو ہادیہ العلامت, یہ علامت یعنی ٹک, امام الجمل الصحیحہ. سر آپ کا بھی ٹائم ہو گیا نماز کا, 9:15 بج گئے ہیں. یہ 6 جملے ہیں بس. امام الجمل الصحیحہ, صحیح جملوں کے سامنے. وہادی العلامت, اور یہ علامت یعنی کراس. امام الجمل التی لیست صحیحتن, ان جملوں کے سامنے جو صحیح نہیں ہیں. لیست صحیحتن, واضح ہو رہا ہے نا. صحیحتن اصل میں کیا ہے؟ ہیا صحیحتن, ہیا لیست صحیحتن یا بصحیحتن, تو یہاں انہوں نے نصب والا استعمال کیا. صحیحتن خبر ہے لیسا کی, اس لیے نصب میں. ٹھیک ہے. ہشام من واشنگٹن, حاضر جملہ لیسا بصحیحتن, لیست بصحیحتن. ٹھیک ہے. اخواتہ مسلمات, اس کی بہنیں مسلمان ہیں. نعم هذه الجملہ صحیحتن. بناتہ لسنا بمتزوجات, اس کی بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں. نام. ٹھیک ہے. ابناؤہ طلاب, اس کے بیٹے
طلبہ ہیں. لا ابناؤہ لیسو بطلابن. امہ لیست بمسلمۃ، اس کی والدہ مسلمان نہیں ہیں. نعم ابوہ مسلمن، اس کے والد مسلمان ہیں. لا ابوہ لیسا بمسلمن. ٹھیک ہے جی، یہ درس آپ کا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ تیسرا درس پڑھیں گے، اور اب نماز کا بھی ٹائم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی جی یہ انا بعدہ ہم میں اس کا اثر وا کے بعد والے پہ بھی جانا چاہیے نا، تو انا بعدہ ہم تو جارون و بعدہم محدثون، تو یہ انا کا اثر وا کے بعد پہ نہیں ہوگا. ہاں وہ میں کہہ رہا ہوں بہتر ویسے یہی ہے کہ انا لگ گیا نا تو دونوں کو بعضہم کیا جائے، لیکن کتاب میں دوسرے میں بعضہم لکھا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ یہ کہیں گے کہ پہلا جملہ مکمل ہو گیا، اگلا نیا جملہ ہے تو وہ صرف مبتدا ہے، تو لہٰذا وہ بعضہم ہو گیا. لیکن زیادہ مناسب ہے کہ دونوں کی تاکید اکٹھے کر لی جائے، اس طرح مس پرنٹنگ ہو. ٹھیک ہے، چلیے جی ٹھیک ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.